قاضی صاحب جو کہ بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہدیہ محبت پیش فرما رہے تھے کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب خود بڑھائے تجھ کو اللہ تعالیٰ تیرا۔ دوستان عزیز، یہاں پر آنے کا مقصد کوئی پائی پیسہ یا کوئی سیاست یا کسی فرقے کے اوپر اٹیک نہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف سے ایک روحانی پیغام ہے، وہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح یہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ دل کس طرح اللہ اللہ کرتا ہے یہ اللہ والوں نے ہمیں سمجھایا۔ پیر بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں کہ الف اللہ نال دل رکھا میرا کہ مینوں بے دی خبر نہ کوئی، بے پڑھیا کچھ سمجھ نہ آوے بس الف دی لذت آئی، این دے گین دے فرق نہ جانا اے بات الف سمجھائی، تے بلے شاہ کون الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی۔ تو دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد پاک فرمایا کہ جب تم اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاؤ پھر میرے ذکر میں لگ جاؤ، کھڑے بھی میرا ذکر کرو، بیٹھے بھی میرا ذکر کرو، حتیٰ کہ جب تم کروٹ کے بعد سو جاؤ اس وقت بھی میرا ذکر کرو۔ آپ اپنی پوری زندگی کا مطالعہ کرو، اپنے آپ کو پوری زندگی میں 3 حالتوں میں پاؤ گے، یا آپ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بعد سو رہے ہو، تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم کروٹ کے بل سو جائیں اس وقت اللہ کا ذکر کیسے کریں؟ اللہ نے کروٹ کے بل بھی فرمایا کہ میرا ذکر کرو۔ یہاں پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کیا کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اگر ان کو لگا لیا جائے تو دل کس طرح اللہ اللہ کرتے ہیں؟ ہماری خوش نصیبی کے سرکار ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا سرکار سے کہ ہمیں ذکر قلب کی لاجوال دولت سے مالا مال فرمائیں اور یہ دل کی دھڑکنیں کس طرح اللہ اللہ کرتی ہے یہ ہمیں سمجھائیں۔ ہمارے محترم و مکرم قبلہ حضرت حاجی بشیر احمد قادری صاحب جو کہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے الحمدللہ، جو ہمیں ذکر قلب کی لاجوال دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرفروش، 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 نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستانوں السلام علیکم۔ جتنے سنگی ساتھی آئے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آنا جانا اپنی بات اور اس کا بے شمار اجر عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک اپنا اپنے محبوب کا دوست ہے۔ تو اس سے بات ہو رہی ہے قلب کے دل کی کہ یہ دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے۔ بات بڑی قیمتی ہے، بیان بھی بڑا قیمتی ہے، اگر غور سے سنو گے انشاءاللہ پا جاؤ گے۔ تو اس کا پہلا طریقہ، جیسے یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے جس طرح یہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ جس طرح یہ زبان دو جبڑوں میں لٹکی ہوئی ہے اور یہ زبان دو پسلیوں میں لٹکی ہوئی ہے، جتنی اس کے اندر پاور ہے نیچے اوپر ہونے کی اتنی اس کے اندر بھی پاور ہے نیچے اوپر ہونے کی۔ بس اس کو سکھانے کے لیے ماں باپ چاہیے اور اس کو سکھانے کے لیے کامل مرشد کامل ہستی چاہیے۔ اب اس کو سکھانے کے لیے کہ یہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے وہی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل 5 6 7 دن کے اندر اندر آپ کا یہ دل اللہ اللہ شروع کر دے گا۔ جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو دعا دے دینا، نہیں دو گے خود ہی نکلے گی۔ تو اس کا پہلا طریقہ ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو اور اپنے دل کے اندر آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو۔
دل کے اندر پڑھنا ہے، زبان کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جنر یار بلوئی کلسی پور والا مولوی کیا جانے، تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے۔ جس طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، زبان بند ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہونٹ بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دل میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر بغیر زبان ہلائے دل میں باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں۔ بلے شاہ سرکار آپ فرماتے ہیں وضو کا اللہ شوق شرابہ دا، کہ دلوں کا وضو اللہ کے نور سے ہوتا ہے، پانی سے نہیں ہوتا۔ یہاں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ساری زندگی پانی میں لیٹے رہو، نسوں کے اندر یا خون کے اندر تو پانی نہیں جاتا، پھر ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے دل کی دھڑکن کو اللہ 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 میں لگاؤ، دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ وہ ملو۔ اب دلوں کے کیا کام ہے؟ دلوں کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، خون کو دھکیلنا۔ دل کی ایک دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ، دوسری کہہ رہی ہے وہ، تو اس کے رینج کے اندر جو خون کا قطرہ ہے وہ پاک ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح ایک دن آئے گا آپ کا پورا خون پاک صاف شفاف ہو جائے گا، اور جو اندر شیطان کے جراثیم تھے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ یہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ قرآن پاک کے اندر صرف ایک الف پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں، لام پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں، میم پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں۔ ایک قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر 72,000 قرآنوں کے کتنے الفاظ ہیں؟ ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو۔ ادھر فرشتہ ثواب لکھنے والا، ادھر گناہ لکھنے والا ہر بندے کے ساتھ ہے۔ یہ ثواب لکھنے والا جتنی دیر میں حساب کتاب جوڑتا ہے اتنی دیر میں دل پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ دل 24 گھنٹے میں 1.25 دفعہ اللہ اللہ کر جاتا ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے۔ اگر یہ 1.25 دفعہ اللہ اللہ کر جائے تو یہ فرشتہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے کا کتنا ثواب لکھوں، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے فرشتے تو اس کا رجسٹر بند کر دے، اب یہ جانے اور میں جانوں، پھر ہوتا ہے تیرے میرے کا صاحب کہ تو میرا اور میں تیرا، یہ اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلا طریقہ یہی ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں، زبان بند رکھو اور بھی بند رکھو، دل کی دھڑکن کو ٹک 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 ٹک، اور یہ ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ ہو ملاؤ، اندر ہی اندر دل ہی دل میں اللہ ہو پڑھتے رہو۔ وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے رات کو جب سونے لگو تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت انگلی اس کو قلم تصور کرو، اس کے ساتھ اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جاؤ۔ اسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو، لکھتے لکھتے سو جاؤ، اسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سوئے ہو۔ پھر تیسرا طریقہ ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں، اس کے اوپر 66 مرتبہ 60 اور 6 66 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا، کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے۔ پہلی لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھنا ہے اللہ 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 اللہ، 11 لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھو، 11 چھکے 66 ہو جائے گا۔ یہ 11 جو ہے یہ غوث پاک سرکار کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ لکھنے کے بعد تھوڑی دیر محبت سے پیار سے دیکھو، کہتے ہیں محبت کی نجاتی محبت ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، آنکھیں جس کو محبت سے دیکھتی ہیں اس کا نقشہ اتار لیتی ہیں۔ جب روزانہ محبت سے پیار سے لکھو گے دیکھو گے ایک دن آئے گا وہ جو آپ کاغذ کے اوپر لکھتے تھے آپ کی آنکھوں میں سما جائے گا، آنکھیں جدھر کرو گے آپ کو اللہ نظر آئے گا۔ اس وقت اپنی آنکھیں دل کے اوپر لے جاؤ، دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا اللہ۔ اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کے دلوں کے اوپر میں نے اپنا نام نقش کر دیا، وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں۔ یہاں بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں دستکار وال دل یار وال، کہ ہاتھ کام کاج کر رہا ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ جب 5-6-7 دن عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا۔ جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو پھر آپ کی نماز حقیقت شروع ہوگی۔ اس سے پہلے نماز صورت ہے۔ نماز 3 طرح کی ہوتی ہے، نماز صورت، نماز حقیقت، نماز عشق۔ نماز صورت تباہی بربادی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کی جو نماز حقیقت غافل ہیں۔ بھائی نمازیوں کو فرمایا نا، بے نمازی کو تو نہیں، بے نمازی تو پہلے گناہگار ہے، اس کو چھوڑو۔ نمازیوں کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کی جو نماز حقیقت و غافل۔ یہ نماز حقیقت و غافل، یہ نماز صورت بنی کیسے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد، اس کا مطلب ہے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ آج امت گھڑی گھڑی کہہ رہی ہے 72 فرقے یہی کہہ رہے ہیں قل واللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ یہی ایک نقطہ ہے، یہ ایک راز ہے، تم کس کو کہہ رہے ہو تو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اللہ نے تو اپنے محبوب سے فرمایا تھا کہہ دو اللہ ایک ہے، محبوب نے آمین کہا، پھر محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ آج امت گھڑی گھڑی کہہ رہی ہے 5 ٹائم کہہ رہی ہے قل واللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے۔ اور بھائی تم کس کو کہہ رہے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے؟ تم اپنے دل کو کہہ رہے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے۔ دل کہتے ہیں گھر میں آٹا ہی نہیں، پھر زبان کہتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اے دلا تو کہہ دے اللہ بے نیاز ہے، دل کہتا ہے نہیں بیوی بیمار ہے، پھر لام یاد لام یاد، دل کہتا ہے جلدی کر جلدی تو لیٹ ہو گئے۔ یہ تباہی بربادی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہاری لمبی لمبی داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے لمبے لمبے سجدے نہیں دیکھتا، میں جب دیکھتا ہوں تمہارے قلبوں نیتوں کو دیکھتا ہوں۔ جس کو وہ دیکھ رہا تھا اس کے اندر بیوی بچہ راکا تھا، اور جس کو دنیا دیکھ رہی ہے وہ ٹینشن مان میں کھڑا ہے۔ یہ دکھلاوا ہے، یہ نماز صورت ہے، اور اسی نے 72 فرقے بنا دیے۔ اس کے آگے نماز حقیقت ہے۔ نماز حقیقت یہ زبان کہتی ہے قل واللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، زبان کہتی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان نماز پڑھتی رہے، دل اللہ اللہ کہتا رہے، یہ نماز حقیقت ہے۔ یعنی زبان اقرار کرے، دل تصدیق کرے، یہ نماز حقیقت ہے۔ اس کے آگے نماز عشق ہے۔ نماز عشق یہ ہے کہ جب تک یار نظر نہ آئے وہ سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا۔ اگر 5-6-7 دن عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ اللہ شروع کر دے گا۔ جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا اس کی تھوڑی سی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں سے آپ کا سارا سینہ جنبش میں آ جائے گا۔ اگر یہاں سے نہیں ہوا تو پورے وجود میں کسی بھی جگہ سے آپ کا گوشت پھڑکنا شروع کر دے گا اس طرح، تو سمجھنا کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کر دیا، یہ قلب جاری ہونے کی نشانی ہے۔ یا دل کے اوپر خانہ کعبہ نظر آئے گا، یا دل کے اوپر گنبد خضرا مدینہ پاک نظر آئے گا، یا دل کے اوپر اللہ پاک کا اسم ذات، اللہ پاک کا نام لکھا نظر آئے گا، یا پھر دل میں ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا درد شروع ہو جائے گا، گھبرانا نہیں۔ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو پیدا درد دل کے واسطے، ورنہ اور بھی بہت کرو بیان کے واسطے، اس کی عبادت ریاضت کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ اگر آپ کے دل میں ہلکا ہلکا میٹھا میٹھا درد شروع ہو گئے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کرم کر دیا، یہ بھی قلب جاری ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کچھ اور بھی فرما گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو انشاءاللہ 5-6-7 عمل کرو گے یا پھر اس طرح ہوگے گا آپ کے سینے میں گرمائش پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا نام گرم ہے جلالی ہے۔ اگر زیادہ گرمائش پیدا ہوگی ہے تو آپ نے ظاہری وضو کرنا جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نے پڑھنا صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، یعنی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کے اوپر نقش بھی کرنا، ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ میم قلب کے اوپر آئے، دوسری میم سنٹرل لطیفہ اقفا کے اوپر آئے، دار روح کے اوپر آئے، ہر انسان کی روح سیدھی طرف ہوتی ہے، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کو نقش بھی کرنا، ساتھ ساتھ پڑھنا بھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم ہے جمالی ہے، ٹھنڈا ہے، یہ اس نور کو ٹھنڈا بھی کر دے گا، جمع بھی کر دے گا، اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ روشن منور ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں ذرا گردن جھکائی اور تصویر یار دیکھ لی۔
अगर आप चाहते हैं कि हमारा दिल हम सो रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम काम कर रहे हो और दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, हम बातचीत कर रहे हो दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, हम खा पी रहे हो दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, हम सो रहे हो दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मेरी आवाज़ के साथ आप जिक्र ले लें, उसके बाद अपनी किस्मत आजमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा 5, 6, 7 दिन के अंदर आपका ये दिल अल्लाह अल्लाह शुरू कर देगा। जब ये दिल अल्लाह अल्लाह शुरू करेगा तो दुआ दे देना, नहीं दोगे खुद ही निकलेगी। अगर आप अमल करेंगे तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपके साथ है। इंशाअल्लाह आपका ये दिल अल्लाह अल्लाह शुरू कर देगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी तवज्जो दिल के ऊपर रखेंगे। ऐसे मेरी आवाज़ के साथ आपने पढ़ने अल्लाहू, आपको जिक्र अता हो जाएगा। उसके बाद अमल करें, इंशाअल्लाह 5, 6, 7 दिन के अंदर आपका ये दिल अल्लाह अल्लाह शुरू कर देगा। जब ये दिल अल्लाह अल्लाह शुरू करे तो दुआ दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें आप। अल्लाहू 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 अल्लाहू